ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کے طریقے اور غسل کے سنت آداب اور ضروریات ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ جو باتیں بتائی گئی اس میں دو تین اور بہت اہم باتیں ہیں جو کہ ہمیں سیکھنا ہے، اور وہ یہ غسل کا پورا طریقہ اور بہت ساری احتیاطیں بتائی گئی۔ غسل کی نیت اور غسل کی دعا یہ ایک چیز رہ گئی بتانی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ غسل کی نیت اور غسل کی دعا پڑھنی چاہیے جو غسل ہم کرنے والے ہیں۔ اگر جمعہ کا غسل ہے تو جمعہ کی نیت، اور عیدین کا ہے تو اس کی، ناپاکی کا ہے تو اس کی، اور مسنون ہے تو مسنون، ہر طرح کے غسل کی نیت ہوتی ہے۔ تو نیت اور دعا کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلومات کم ہیں، نیت جانتے نہیں، دعا یاد نہیں ہے۔ تو دو تین باتیں دعا کے تعلق سے بنیادی سن لے۔ اول چیز یہ کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ حالانکہ غسل کی نیت ہے، عربی والی بھی ہے، جیسا کہ جمعہ کیا غسل کر رہے تو جمعہ کے غسل کی نیت ہے نویت ان اغتسل من غسل الجمعہ، یہ ایسے عربی میں جمعہ کے غسل کی۔ اور ناپاکی کا ہے تو نویت ان اغتسل من غسل الجنابتی، یہ ناپاکی کے غسل کا ہے۔ عید الفطر وغیرہ کا ہے، یا روز نارمل جو ہم روز نہاتے ہیں بغیر ناپاکی سے ایسے ہی پاک صاف ہونے کو، اس کا بھی اس کی نیت ہے نویت ان اغتسل من غسل المسنونہ یا مسنون، اس طرح سے۔ تو نیت عربی میں ہے، مگر ظاہر سی باتیں بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو اگر عربی کی نیت یاد نہیں بھی ہے غسل کی تو صرف دل میں ارادہ بھی کر لیں گے تو بھی نیت ہو جائے گی۔ یہ چیز سمجھ لیں، دل میں ارادہ ہم نے کر لیا ہم جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، بس دل میں ارادہ کر لیا۔ ارادہ کرنا مگر چاہیے، کیوں چاہیے؟ ارادہ مطلب نیت، اس کو بولتے نیت، کہ میں جمعہ کا غسل کر رہا ہوں، میں پاک ہونے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کیا، بغیر نیت کے اگر غسل کر دیا تو غسل تو ہوا، لیکن اگر جمعہ کے غسل کی نیت کر لی کہ میں جمعہ کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو آپ یاد کریں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو نیت کر لینا افضل ہے، نیت کر لینا بہتر ہے۔ دل میں ارادہ کر لے، دل میں نیت کر لی تو ہو جائے گا، اور نیت کرنے کا ثواب ملے گا۔ عربی کی یاد کر سکے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ایک دوسری چیز اس میں دوسرا مسئلہ کہ جو نیت پڑھنی ہے یا جو نیت کہنی ہے یا جو دعا پڑھنی ہے وہ غسل خانے سے باہر ہی پڑھنی ہے۔ غسل خانے میں اندر جانے کے بعد پھر کوئی دعا کوئی نیت نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا جانکاری نہیں ہے۔ غسل خانے میں اندر جانے کے بعد کوئی دعا کوئی نیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ سنا ہے کہ بولتے ہیں غسل کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کو پانی پہ دم کرنا ہوتا ہے آخری لوٹے پر، اور آخری لوٹا دعا پڑھ کے ڈالنا ہوتا ہے تو غسل ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی دعا لوٹے پہ دم کرنے والی نہیں ہے۔ دعا ایسی کوئی لوٹے پہ دم کرنے والی دعا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عربی دعا یا کوئی عربی آیت وغیرہ پڑھ کے کسی کی عادت ہے کہ لوٹے پہ دم کر کے وہ بہاتے ہیں تو یہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ
جو بھی عربی پڑھیں گے، کوئی آیت یہ پڑھ لی یا کوئی دعا پڑھ لی اور اس پہ دم کر دیا اور وہ پانی پھر بہا لیا، تو وہ پانی کی تو بے ادبی ہو گئی نا. تو لہٰذا غسل میں کوئی ایسی دعا یا نیت نہیں ہے جو پانی پہ دم کر کے، لوٹے پہ دم کر کے وہ پانی بہانا ہے. خاص کب ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ سینکڑوں مرتبہ یہ تجربہ آیا ہے، اور وہ یہ کہ بچے کے پیدائش کے بعد ماں کو جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو سینکڑوں مرتبہ، میں گن بھی نہیں سکتا، میں گنتی بھی نہیں بتا، سینکڑوں، 100 سے زیادہ مرتبہ اب تک ہمارے پاس پانی کا لوٹا یا بوتل آئی ہے، اور گھر والے یہ بول کے بیچتے ہیں کہ آج 40 دن کا غسل ہے، اس پہ دعا پڑھ کے دیجئے. تو ہم ہر بار بولتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو پانی پہ دم کی جائے. نیت ہے، پھر ہم عرض کر دیں غسل کی نیت ہے، مگر نیت صرف زبان سے اپنی بھاشا میں بولو تو بھی چلے گا، نہیں تو دل میں ارادہ کر لو تو بھی چلے گا. تو پاک ہونے کا غسل لینا 40 دن کے بعد دل میں ارادہ کر لیں بس کہ پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں، تو بس دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دے تو نیت ہو جاتی ہے. تو بوتل پہ، لوٹے پہ پڑھنے والی کوئی دعا نہیں ہے. دل میں ارادہ کر لے، زبان سے نیت کر لے، وہ بھی باہر ہی کر لیں، بس کافی ہے، اس سے ثواب مل جائے گا. ناپاکی کے بعد غسل کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، عیدین کے دن غسل کرنا، عاشورے کے دن غسل کرنا، عرفہ کے دن غسل کرنا، احرام باندھنے کے پہلے غسل کرنا، یہ صرف غسل نہیں ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جمعہ کے دن ہم جو فریش ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، اگر ہم نے بغیر نیت کے نہائے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن جمعہ کی نیت کر لینا کہ میں جمعہ ہے، آج جمعہ ہے اس لیے میں نہا رہا ہوں جمعہ کے لیے، صرف ایسا نیت کر لو تو بہت بڑا ثواب ہے. تو لہٰذا اس لیے نیت کر لینی چاہیے، زبان سے بول دو تو اچھی بات ہے. عرفہ ہے، جو بھی ہے، شب برات ہے تو شب برات، اس طرح سے نیت کر لیں. اور دوسری چیز، غسل خانے میں طہارت کرنا منع ہے. غسل خانے میں جس میں ہم نہاتے ہیں اس میں طہارت، پیشاب کرنا اس میں منع ہے. وہ پاک ہونے کی جگہ ہے، اس کو ناپاک نہیں کر سکتے. اس کے 2 نقصانات کتابوں میں بتائے ہیں. ایک نقصان تو یہ کہ غسل خانے میں طہارت کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، عقل کمزور ہوتی ہے. اور دوسرا، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے عبادت میں وسوسے آتے ہیں. یہ طہارت کرنے سے، غسل خانے میں طہارت کرنے سے یہ 2. اب کل جو ایک سوال پوچھا گیا تھا، اٹیچ سنڈاس باتھ روم آج کل اٹیچ ہے، سب واش روم اٹیچ بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیے جو اٹیچ بنا ہوا ہے نا، اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. کیوں الگ ہو جائے گا؟ کیونکہ ہے ایک کمرہ یا ایک روم، مگر اس میں 2 چیزیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اٹیچ کے لیے یہ مسئلہ نہیں آئے گا. جو غسل خانے کا ہے اس میں بھی 2 حصے بنے ہوتے، کمرہ ایک ہے مگر حصے تو 2 ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس میں نہیں آئے گا. یعنی کہ کس میں نہیں آئے گا؟ جو غسل خانے میں طہارت کرنا منع ہے یہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دونوں، کمرہ ایک ہے مگر دونوں حصے الگ الگ ہے اس میں. تو لہٰذا اس کو اگر کوئی طہارت کے لیے استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ اس میں نہیں آئے گا، یعنی اس میں حرج نہیں ہے. اٹیچ باتھ روم جو بنے ہیں، 11 منٹ ہو چکے ہیں. اب آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ 11 منٹ سے آگے جانا نہیں ہے ہم کو. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کے توفیق عطا فرمائے.